ज़रा तसव्वुर करें, अचानक सुबह आपकी आँख खुलती है और सबसे पहली खबर आपको यही सुनने को मिलती है कि जी यूके में उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। काश ये झूठ होता, काश ये खबर गलत होती। लेकिन यूके के पार्लियामेंट से ऐसी खबर निकल कर सामने आई है जिसने ना पूरे बरतानिया में इस टाइम खलबली मचा दी है और हर तारीके वतन के चेहरे पे ना हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। लोग पूछ रहे हैं क्या अब बरतानिया को थूक कर चाटना पड़ेगा, क्योंकि यूके की तकदीर का फैसला अब पार्लियामेंट के हाथ में पहुंच चुका है। एक ऐसी पार्टीशन जो आपकी और आपके आने वाली नस्लों की किस्मत को बदल सकती है। सब हैरान हैं, क्या वाकई ब्रेग्जिट का बाप हमेशा के लिए बंद होने वाला है? लेकिन ठहरें, ये जितना आसान दिखाई दे रहा है ना, हकीकत उससे कहीं ज़्यादा तलख है। क्या आपका केस, आपकी फाइल और आपका जो बरतानिया का मुस्तकबिल इस नए रिफंडम की आग की लपेट में आने वाला है? अगर आपने आज ये मौका गंवा दिया तो शायद दोबारा कभी आपको ये हक ना मिले। आखिर पार्लियामेंट में इस वक्त क्या खिचड़ी पक रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं। आप सब खैरियत से हैं? तो जी पूरे बरतानिया में ना दोबारा से एक तूफान खड़ा हो गया है। हर तरफ सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे छुपी हकीकत बहुत गहरी है। क्या बरतानिया वाकई दोबारा से यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनने जा रहा है? और क्या 2026 वो साल होगा जब ये नामुमकिन काम मुमकिन हो जाएगा? देखें, यूरोपीय यूनियन में वापसी की ख्वाहिश करना, रिफंडम का मुतालबा करना और हकीकत में उसके मेंबरशिप हासिल करना ना, ये तीनों बिल्कुल अलग रास्ते हैं। और आज इसी फ़र्क को समझना आपके लिए ना बहुत ज़रूरी है। असल कहानी असल में शुरू कहाँ से हुई? आइए थोड़ा पीछे चलते हैं। 2060 में ना बरतानवी अवाम के सामने एक ऐसी तारीखी सवाल रखा गया, बरतानिया यूरोप के साथ रहेगा या इसको हमेशा के लिए छोड़ देगा। इस वक्त ना बरतानवी जो मेजोरिटी का फैसला ना बड़ा वाज़िया और दो टोक है। उन्होंने कहा है कि जी हमें यूरोप से इलादगी करनी है, हमें अपनी एक अलग से एक शनाख्त चाहिए। लोगों का मुतालबा था कि जी हमें अपनी सरहदों पर ना अपना कंट्रोल चाहिए, हमारी अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी होनी चाहिए, हमारे अपने कवानीन, अपनी करेंसी, अपना पासपोर्ट होना चाहिए। मुख्तसर सिर्फ यही है कि बरतानिया अपनी दुनिया अलग से बसाना चाहता था। फैसला ये हुआ कि यूरोप के साथ ताल्लुकात सिर्फ आम पड़ोसियों वाले होंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और इसी अवामी राय के बाद ना ब्रेग्जिट एक हकीकत बन गया। लेकिन जी 8 साल बाद आज बरतानिया का मूड बिल्कुल बदल गया है। क्या वो तमाम ताकतवर जो दलाइल 2060 में दिए गए थे, आज वो तजारत, कारोबार, तालीम और इमिग्रेशन के मसाइल तले ना दब चुका है? क्या वाकई ब्रेग्जिट की रिवर्स करना इतना ही आसान जितना कि सोचा जा रहा है? लेकिन यहाँ ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फ़र्ज़ करें कल बरतानिया में रिफंडम का ऐलान हो जाता है और बरतानवी अवाम जो है हाँ में वोट दे देती है, तो क्या अगले ही दिन यूके दोबारा यूरोप का हिस्सा बन जाएगा? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। ये तो सिर्फ एक लंबा और बहुत कठिन सफ़र का आगाज़ होगा। याद रखें, ये मामला सिर्फ झंडे बदलने का नहीं है। यूरोपीय यूनियन का दरवाज़ा दोबारा खटखटाने के लिए ना बरतानियों को पहले अपने पार्लियामेंट यानी वेस्टमिनिस्टर में सियासी जंग जीतनी होगी और फिर बारी आएगी इस मुश्किल मज़ाकरात की, जो शायद ब्रेग्जिट से भी ज़्यादा ना तवील हो सकती है। यूरोपीय यूनियन अपनी मर्ज़ी की ना कड़ी शराइत रखेगा और फिर जी बरतानिया को इन तमाम कवानीन को दोबारा से मानना पड़ेगा जिन्हें वो तोड़कर पहले निकला था। मगर सवाल ये है, आखिर दोबारा वापसी की ये तड़प पैदा कैसे हुई? देखने में तो यूके को यूरोप से अलग हुए ना अभी सिर्फ कुछ साल ही हुए हैं, लेकिन बरतानवी अवाम के हालात देखकर ना यकीन करें ऐसा लगता है जैसे ना 60 साल गुजर चुके हैं। जिस खुशहाली का ख्वाब देखकर ब्रेग्जिट का फैसला किया गया था, वो आज एक ना डरावना ख्वाब बन चुका है। आज बरतानवी की वर्किंग क्लास जिस बदहाली का शिकार है ना, उसकी मिसाल कहीं भी नहीं मिलती। महंगाई का तूफान हो या बिजली गैस के बिल हों या रोज़मर्रा के खाने पीने की चीज़ें, अदवायात, हर चीज़ आम आदमी की पहुंच से ना दूर होती जा रही है। एक वक्त था जब बरतानिया में ना रहने वाले लोग थोड़ी सी कमाई करके इतनी बचत कर लेते थे कि दुनिया इन पर ना रश करती थी। लेकिन आज के हालात ये हैं कि यूके वाले दूसरों को देख के ना रश कर रहे हैं। लोग कमा कमा कर थक चुके हैं, दिन रात एक कर दिया है, मगर महीने के आखिर में ना जेब खाली की खाली रहती है, कुछ हाथ में नहीं आता। यही वो तकलीफ़ और गुस्सा है जिसने ना लोगों के अंदर दोबारा से यूरोप में ना शामिल होने का एक रुझान पैदा किया है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि यूरोप से कट कर ना सिर्फ आम सफ़र मुश्किल होगा, बल्कि तिजारत, तालीम से जैसे जो बुनियादी शोबे हैं ना, वो भी बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं।
برطانوی عوام اب پوچھ رہی ہے کہ جی کیا اپنی الگ سے شناخت کی قیمت اتنی بھاری ہونی چاہیے تھی؟ اگر برطانیہ دوبارہ یورپ کا رخ کرتا ہے تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ برطانوی لوگوں کے لیے یورپ جانا آسان ہو جائے گا، بلکہ اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ یورپی شہریوں کے لیے نہ برطانیہ کے دروازے کھل جائیں گے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے نہ سیاسی آگ دوبارہ سے نہ بڑک اٹھی ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو جی اس سے بہت بڑا فائدہ سمجھتے ہیں، اور دوسری طرف وہ ووٹر ہیں جنہوں نے نہ بریگزٹ کیا تھا اس لیے نہیں تھا کہ وہ اپنی سرحدوں پر کنٹرول چاہتے تھے۔ تو پھر اصل حقیقت کیا ہے؟ کیا 2026 میں یہ سب ہو جائے گا؟ دیکھیں، یوٹیوب یا خبروں میں نا یہ سننا کہ برطانوی جو واپس جا رہے ہیں بہت اچھا لگتا ہے، لیکن عملی طور پر 2026 میں نا ایسا ہونا تقریباً ناممکن دکھائی دیتا ہے۔ اتنے بڑے فیصلے، قانون کی تبدیلی اور یورپی یونین کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے ہیں نا ان میں سالوں لگ سکتے ہیں، لیکن اصل یو ٹرن کیا ہے؟ اصل حقیقت یہ ہے کہ اب صرف عوام ہی نہیں بلکہ برطانیہ کے بڑے بڑے جو سیاستدان ہیں، ممبر پارلیمنٹ اور بیوروکریٹس بھی نا یہ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ جی اگر ہم نے یورپ کے ساتھ دوبارہ سے رشتہ نہ جوڑا تو شاید ہم بالکل تنہا ہو کر رہ جائیں گے۔ سوچیں، ایک طرف 30 طاقتور ممالک کا اتحاد ہے اور دوسری طرف جی اکیلا برطانیہ اپنے پہاڑ جیسے مسائل لیے کھڑا ہے۔ نہ معیشت سنور رہی ہے، نہ مہنگائی ختم ہو رہی ہے، اور نہ ہی حکومت کے پاس ان مسائل کا کوئی نہ جادوئی کوئی حل ہے۔ حقیقت تو یہی ہے کہ جی برطانوی حکومت اب روزمرہ کے جو خرچے چلانے کے لیے نا اب کروڑوں پاؤنڈ نہ آگے پیچھے سے قرض لے کر اپنی معیشت کو نہ آگے بڑھا رہی ہے۔ اگر یہی صورتحال رہی نا تو مشکلات کا ایسا پہاڑ کھڑا ہو جائے گا جس سے نکلنا نا بالکل ناممکن ہو جائے گا۔ تو کیا واقعی 2026 میں نا واپسی ہوگی؟ شاید مکمل واپسی نہ ہو، لیکن فاصلے کم کرنے کی شروعات ضرور ہو سکتی ہے۔ لیکن کیا یہ سب صرف باتوں کا تک محدود ہے؟ جی نہیں، اب یہ معاملہ صرف ٹی وی چینل کی بحث نہیں رہا بلکہ باقاعدہ طور پہ نا برطانوی پارلیمنٹ تک پہنچ چکا ہے۔ عوام کا مطالبہ اب ایک باضابطہ پارٹیشن کی شکل اختیار کر چکا ہے جو اس وقت ووٹنگ کے عمل سے نا گزر رہی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آخر اس پارٹیشن میں لکھا کیا ہے اور یہ آپ کی زندگی کو کیسے بدل سکتا ہے۔ اس پارٹیشن کا عنوان نا بڑا صاف اور سیدھا ہے۔ اس کا عنوان ہے ہولڈ ا ری جوائن ای یو ریفرنڈم، یعنی دوبارہ سے نا ریفرنڈم کرایا جائے۔ اسے نا بنجمن گرے نامی شہری نے نا شروع کیا تھا، اور اس کی اہمیت کا اندازہ نا اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی آخری تاریخ 2 دسمبر 2026 میں رکھی گئی ہے۔ اب جی آپ سوچ رہے ہوں گے جی اس پارٹیشن سے کیا ہوگا، کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں، جب بھی کسی پارٹیشن پر دستخط ایک خاص حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں نا تو برطانوی پارلیمنٹ نا مجبور ہو جاتی ہے کہ وہ اس پر بحث کرے، یعنی آپ کا ایک ووٹ، ایک سائن اس معاملے کو نہ پارلیمنٹ کے ایوانوں میں گونجنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ تو سوال یہی ہے کہ اس ریفرنڈم تک پہنچنے میں نہ کتنا وقت لگے گا اور اس پورے عمل میں آپ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کے سائن برطانیہ کی تاریخ کا رخ موڑ سکتے ہیں؟ آئیے میں آپ کو اس کا پورا طریقہ بھی سمجھاتی ہوں تاکہ آپ بھی اس تاریخی فیصلے کا نہ حصہ بن سکے۔ اب ذرا اس پارٹیشن کی گہرائی کو غور سے سمجھے گا۔ اس میں نہ صرف ایک مطالبہ نہیں ہے بلکہ اس میں برطانوی عوام کی وہ چیخیں ہیں جو پچھلے کئی سالوں سے نہ دبی ہوئی تھی۔ اس پارٹیشن میں صاف لکھا ہوا ہے کہ جی ہمیں ایک نیا ریفرنڈم چاہیے، کیونکہ 2060 کو نہ برطانیہ اور آج کے برطانیہ دو الگ دنیا ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ایک اور موقع دیا جائے تاکہ ہم آج کی معیشت، تجارتی رکاوٹیں اور ختم ہوتی ہوئی سہولتوں کو نہ سامنے رکھ کر فیصلہ کر سکیں۔ اور دلچسپ بات یہاں پہ یہ ہے کہ اگر صرف 10,000 لوگ اس پارٹیشن پر دستخط کر دیتے ہیں تو برطانوی حکومت قانونی طور پر نہ پابند ہو جائے گی کہ وہ اس پر جواب دہ کریں گے، اور اگر یہ تعداد 1 لاکھ تک پہنچ جاتی ہے تو پارلیمنٹ میں نہ اس پر بحث کرنا نہ لازمی ہو جائے گا۔ مگر اصل مسئلہ کیا ہے؟ پارٹیشن کے الفاظ سے ہٹ کرنا اگر ہم گراؤنڈ ریالٹی دیکھیں تو ہر گھر کی کہانی ایک جیسی ہے۔ تو جی برطانیہ میں غربت کے بادل اس طرح منڈلا رہے ہیں کہ معیشت تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہے، جابز ملنا ناخواب بنتا جا رہا ہے، اور سب سے بڑا دکھ تو لیونگ کرائسس کا ہے۔ ذرا سوچیں، اگر ایک عام آدمی کی آمدن 700 پاؤنڈ ہے تو اس کا ماہانہ خرچہ 1200 پاؤنڈ تک پہنچ چکا ہے۔ اب یہ جو بیچ کے 500 پاؤنڈ کا ہلا ہے اسے کہاں سے پورا کیا جائے؟
برطانوی عوام کے پاس اب کوئی چارہ نہیں بچا، اور سچ تو یہی ہے کہ جی حکومت کے پاس بھی ایسا کوئی دوسرا رستہ، کوئی سسٹم نہیں ہے جو عوام کو اس دلدل سے نہ نکال سکے۔ لوگ اب یہ سمجھتے ہیں کہ جی شاید یورپ سے جوڑنا ہی وہ واحد راستہ ہے جو ان کی ڈوبتی ہوئی کشتی کا سہارا دے سکتا ہے۔ کیا یہ مطالبہ صرف ایک سیاسی چال ہے یا واقعی یہ برطانیہ کی بقا کا آخری حل ہے؟ اس پارٹیشن نے ایک بات تو صاف کر دی ہے کہ جی برطانیہ میں نا آج جو بھی پریشانی ہے، لوگ اس کی جڑ صرف اور صرف نہ بریگزٹ کو قرار دے رہے ہیں۔ لوگوں کو اب پچھتاوا ہو رہا ہے کہ جی ہم نے کیوں ایک اتنی بڑی اوپن مارکیٹ کو چھوڑ کے نا کیوں اپنی فری موومنٹ پر خود ہی تالے لگا دیے۔ اب جی وقت آ گیا ہے کہ برطانوی عوام کو ان کا حق واپس دیا جائے، تاکہ وہ قومی سطح پر نہ ایک بار پھر سے اپنی رائے کا دوبارہ سے اظہار کر سکیں اور UK دوبارہ نہ یورپ کا حصہ بن سکے۔ یاد رکھیں یہ پارٹیشن 2 دسمبر 2026 تک نہ کھلی ہے۔ اگر آپ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ برطانیہ کو دوبارہ یورپ میں شامل ہونا چاہیے، تو یہ روڈ پر نکل کر احتجاج کرنے کی بجائے نہ پارلیمنٹری زبان میں نہ حکومت کو جواب دینے کا وقت آ چکا ہے۔ میں اس ویڈیو کا جو ڈسکرپشن میں نا اس پارٹیشن کا لنک ایڈ کر رہی ہوں، آپ سب سے ایک گزارش ہے کہ جی اپنا ووٹ ضرور ڈالیں۔ اگر صرف 10,000 لوگ سائن کر دیتے ہیں تو جی پارلیمنٹ اس پر بحث شروع کر دے گا، اور اگر یہ تعداد 1 لاکھ سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو ہاؤس آف کامن اور ہاؤس آف لارڈز دونوں میں نا اس کی گونج سنائی دے گی۔ تو جی اب بول جو ہے آپ کے گراؤنڈ میں آ چکی ہے، آپ کا موقع ہے اپنی آنے والی تمام نسلوں کا مستقبل بچانے کا، تاکہ آپ دوبارہ سے پورے یورپ میں نہ بلا روک ٹوک نہ گھوم سکے، آرام کر سکیں۔ مختصر بات بس یہی ہے جی کہ برطانیہ کا 2026 میں نہ مکمل طور پر یورپ کا حصہ بننا بالکل مشکل ضرور ہے، لیکن یہ بحث اب رکنے والی بالکل بھی نہیں ہے۔ اصل سوال یہ نہیں ہے کہ ہم 2026 میں نہ واپس جائیں گے یا نہیں، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ بریگزٹ ایک مستقل فیصلہ تھا یا صرف ایک لمبی سیاسی غلطی تھی۔ اب جی آپ کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اگر کل دوبارہ سے ریفرنڈم اگر ہو جاتا ہے تو آپ کا ووٹ کس کے حق میں ہوگا؟ یورپ واپسی یعنی ری جوائننگ کا یا سٹے آؤٹ کا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بریگزٹ نے ہمیں کچھ فائدہ دیا یا اب یو ٹرن لینے کا وقت آ چکا ہے؟ اپنی رائے کامنٹ میں ضرور دیجیے گا، بالکل بھی نہ بھولیے گا، کیونکہ آپ کی آواز ہی برطانیہ کی تقدیر کو نہ اس ٹائم بدل سکتی ہے۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگر یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو واچ لائک سبسکرائب کرنا تو بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ تو اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اس کے ساتھ مجھے دے اجازت۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔